السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے انکوبیٹر کے بارے میں خاص معلومات، کیونکہ اگر آپ انکوبیٹر بنانا چاہتے ہیں یا انکوبیٹر رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں تو آپ کو انکوبیٹر بنانے یا رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ انڈوں سے پھر چوزے نکلوا سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ ٹرک بھی بتاؤں گا کہ اگر بجلی بھی نہیں ہے، یو پی ایس بھی نہیں ہے، بیٹری بھی نہیں ہے، تو آپ انڈوں کا درجہ حرارت اس بوٹل جو میں نے آپ کو دکھائی یہ بیگ ہیں، تو ان سے ٹمپریچر کس طرح مینٹین رکھنا ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ ویڈیو پوری غور سے دیکھنی ہے اور تسلی سے دیکھنی ہے، جس کے بعد آپ بالکل یعنی کہ 100% رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں انکوبیٹر سے۔ تو انکوبیٹر میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ یہ چار ہے۔ پہلے نمبر پہ درجہ حرارت یعنی کہ ٹمپریچر، دوسرے نمبر پہ نمی کی مقدار یعنی کہ ہیومیڈیٹی، اور تیسرے نمبر پہ انڈوں کو پلٹنا یعنی کہ ایگ روٹیشن، اور چوتھے نمبر پہ ہے تازہ ہوا کا گزرنا یعنی کہ وینٹیلیشن۔ یہ چار چیزیں آپ نے بالکل برابر کرنی ہے تو آپ انڈوں سے بالکل 100% رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ٹمپریچر ہے وہ آپ نے کس طرح مینٹین رکھنا ہے۔ اچھا، ٹمپریچر کے بارے میں کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو بازار میں یا ڈیجیٹل جو ٹمپریچر تھرموسٹیٹ ملتے ہیں، تو ان کو آپ نے جو مینول تھرمامیٹر ہے، جو مینول ٹمپریچر والا ہے جو ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، کیونکہ آپ ڈیجیٹل جو تھرموسٹیٹ ہے آپ لیں گے تو اس میں سے کافی فرق نظر آئے گا، 2 3 4 پوائنٹ کا فرق اکثر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ مینول تھرمامیٹر لیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا ٹمپریچر 37.7 ہے اور ڈیجیٹل میں 8 ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اس کے حساب سے برابر رکھنا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے، یہ آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اگر آپ کا 3 4 پوائنٹس کا فرق آتا ہے تو اس سے بہت اثر پڑتا ہے درجہ زیادہ کم ہونے پہ، جس سے رزلٹ میں بہت زیادہ نمایاں فرق ہو جاتا ہے اور چوزے نکلنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو ٹمپریچر آپ نے پہلے جو دن ہیں 18 دن، اس ٹائم تک آپ نے 37.7 یا 37.8 رکھنا ہے۔ تو یہ بالکل مناسب ٹمپریچر ہے، میں خود بھی یہ استعمال کرتا ہوں اور کیا ہے، اس سے کافی اچھا رزلٹ آئے۔ تو 18 دن یہ رکھنا ہے، اور آخری جو 3 دن ہے وہاں پہ آپ نے 3 سے 4 5 6 پوائنٹ تک آپ نے کام کرنا ہے، تو اس سے آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا اور انشاءاللہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے نمی کی مقدار یعنی کہ ہیومیڈیٹی۔ نمی کی مقدار بہت ضروری ہے انڈوں کے انکوبیشن میں، کیونکہ نمی کی وجہ سے ہی آپ کے چوزے نکلتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کے چوزے مر بھی جاتے ہیں۔ تو نمی کی مقدار آپ نے بالکل ایکوریٹ رکھنی ہے، صحیح رکھنی ہے، جس سے آپ کا جو انڈوں کا جو گرو ہے اور بچوں کا نکلنا ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو نمی کا مقدار جو ہے پہلے جو 18 دن ہیں یہاں پہ آپ نے 55 سے 60 یا 65 تک رکھنا ہے، یہ بالکل مناسب ہے۔ تو اس میں آپ کا جو انڈا ہے اور اس میں جو بچہ بنتا ہے وہ بالکل صحیح بنے گا، اور جو آخری دن ہے وہاں پہ آپ نے اس کو 80 تک لے جانا ہے، 80 ڈگری تک، 80 یعنی کہ سوری ڈگری نہیں، سوری جو نمی کی مقدار جو نمی کا تھرموسٹیٹ ہے اس پہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کو 80 85 تک بھی آپ لے جا سکتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور بچہ جب وہ نکلتا ہے تو وہ پروں سے یا جو چونچ سے توڑتا ہے یا سر سے، تو وہ آسانی سے انڈے کا چھلکا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر انڈے بعد میں نہیں ٹوٹتے اور بچے اس میں مر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے انڈوں کا پلٹنا یعنی کہ ایگ روٹیشن۔
ایگ روٹیشن بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مرغی ہوتی ہے وہ انڈوں کو پلٹتی رہتی ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے، یعنی کہ دن میں آپ نے کئی مرتبہ یہ اس کا جو نارمل فارمولہ ہے وہ ہر 3 گھنٹے بعد ہے، 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ نے پلٹنا ہے۔ لیکن یہ جب ہاتھ سے کرتے ہیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت انسان انکوبیٹر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو آپ نے دن میں یعنی کہ 5 6 دفعہ کرنا ہے، اور خاص کر رات کو پھر جب آپ اینڈ ٹائم یعنی سونے کا ٹائم ہو تو اس وقت آپ نے پلٹنا ہے۔ اور اگر آپ پھر بھی یعنی کہ کچھ کوتاہی کریں، آپ سے نہیں ہو سکتا، تو کم از کم دن میں آپ نے 2 مرتبہ انڈوں کو ضرور پلٹنا ہے، ورنہ آپ کے جو بچوں کے چوزوں کی نکلنے کی شرح ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، کم از کم یعنی 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ نے ضرور پلٹنا ہے۔ نمبر 4، یعنی کہ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے تازہ ہوا کا گزرنا۔ اگر آپ انکوبیٹر اس طرح بنائیں گے کہ اس میں تازہ ہوا نہ گزر سکے تو اس سے آپ کے جو انڈے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو تازہ ہوا کا گزرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو انکوبیٹر میں سوراخ یا اس طرح کوئی یعنی کہ سوراخ کرنے چاہیے جس سے اس میں تازہ ہوا گزر سکے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی اپنا اس کا فارمولہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جتنا سائز کا بنائیں گے اسی سائز سے آپ اس میں سوراخ کریں گے۔ اگر آپ اس طرح نارمل کوئی بنائیں گے 150 انڈوں کا، تو اس میں آپ 3/4 انچ کا سوراخ کر سکتے ہیں۔ اور انڈوں میں جو فاصلہ ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا، کیونکہ آپ جتنے بھی انڈے رکھ لیں گے 18ویں دن آپ نے ان کو فرٹیلائزیشن کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے کینڈلنگ کرنی ہے، اور ان میں سے جو انفرٹائل انڈے ہیں یعنی کہ جن میں بچہ مرا ہوا ہے یا خراب ہے، تو ان کو آپ نے پھینک دینا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں جو انڈوں میں فاصلہ ہے وہ خود بخود آ جائے گا۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہے اور آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو آن کر دیں، اور لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اس کے علاوہ جو گرمائش کے لیے ہے، فرض کر آپ کی بجلی نہیں ہے اور آپ کی بجلی کافی ٹائم تک چلی گئی ہے، تو آپ اس میں گرم بوتل جو پانی کے ہیں آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو ڈاکٹر ہارٹ بیگز ہیں، ربڑ بیگ ہیں، تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں ملتے ہیں، آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو ٹائمنگ کا پیریڈ ہے یہ 8 گھنٹے تک تقریباً گرم رہتے ہیں۔ تو ان سے بھی آپ کافی حد تک ٹمپریچر نارمل رکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میری دوسری ویڈیو ہوگی وہ اس انکوبیٹر کے بارے میں ہوگی جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں مکمل کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو سکھاؤں گا کہ انکوبیٹر کس طرح بنتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میری ویڈیو موجود ہے انکوبیٹر کے بارے میں، لیکن وہ تھوڑی سی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میرا یوٹیوب چینل نیا نیا تھا اور وہ میں نے گتے کے ڈبے سے بنائی تھی۔ تو یہ بالکل پروفیشنل جو انکوبیٹر کی طرح بنا ہوا ہے، اس پہ میری ویڈیو ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ نا امید نہیں ہوگی اس ویڈیو سے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔